بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو جنت میں ڈالیں گے؟ جب سارے جنتی اپنے اپنی جگہ جنت میں چلے گئے ہوں گے تو ایک جہنمی آگ میں سے نکل کے باہر آئے گا اللہ کے حکم سے۔ کبھی آگ اس کو لپک لپک کے پکڑ رہی ہوگی، کبھی وہ گر رہا ہوگا، کبھی سنبھل کے چل رہا ہوگا، کبھی آگ کے شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہوں گے۔ اسی طرح وہ کرتا کراتا اللہ کے حکم سے جہنم سے باہر آ گیا۔ جب وہ جہنم سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ میں جہنم سے باہر آ گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ عطا کر دے جو تو نے کسی کو بھی ابھی تک عطا نہیں کیا، اور مجھے وہ سب کچھ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے دعا کر کے وہ اپنے اور پھر دیکھتا ہے دور تو اس کو ایک درخت نظر آتا ہے، بہت خوبصورت درخت۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ درخت دے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ درخت دے دیں تو میں بس اس کے پاس جا کے رہوں، اور مجھے بس اور کچھ نہیں چاہیے، میں اس کے پاس پہنچوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو یہ درخت مانگ رہے ہے، اس کے بعد تمہاری کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی، کچھ اور تو نہیں چاہیے ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم وعدہ کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت پہ پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ اس درخت پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک اور درخت نظر آتا ہے تھوڑا دور، جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، مجھے وہ درخت دے دے جو اتنا خوبصورت ہے، بس مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم نے ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں مانگو گے۔ وہ کہنے لگا اب آخری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے آپ یہ درخت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ درخت اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا اور دور ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت درخت نظر آیا، تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی اے میرے رب، مجھے یہ درخت دے دے اور مجھے بس سکون سے میں اس کے پاس بیٹھا رہوں گا، مجھے یہ درخت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اب کچھ نہیں مانگو گے، تمہیں یہ دے تو دیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ درخت تھا ہی اتنا خوبصورت اور حسین، اور اللہ تعالیٰ سمجھ رہے تھے کہ وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد تو کچھ نہ لوگے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وہ درخت دے دیتے ہیں۔ جب وہ اس درخت پہ پہنچتا ہے تو اس کو بہت ہی خوبصورت آوازیں جنت کی آ رہی ہوتی ہیں کہ جنتی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے یہاں سے جنت میں پہنچا دے تو میں یہاں پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس طرح ہماری تمہاری کنورسیشن ختم ہو سکتی ہے کہ تم آپس میں ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دو اور بات کرنا چھوڑ دو؟ میں تمہیں کیا اس دنیا کے برابر بڑھ کر کچھ عطا کر دوں یا کوئی چیز ایسی؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، بس میں یہاں تک، یہ درخت مجھے دے دے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مسکراتے ہیں، اس بات پہ ہنستے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے اور ہنسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو اس زمین سے بھی دنیا سے بڑھ کر اس کو جگہ دی، اور جنت میں اس کو اعلیٰ مقام دیا، اور یہ سب کچھ اس کو ڈھیروں ملا۔ اتنی جگہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، سبحان اللہ، کہ ایک جہنمی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا، زمین بہت بڑی دی اور سب کچھ دیا۔